الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستو، بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کی جائے، گفتگو سنی جائے. جیسے ابھی مولانا محمد اعظم صاحب نے بہت مختصر انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے اسکالرز کے درمیان اتنا محبوب موضوع رہا کہ لکھتے لکھتے عمریں فنا ہو گئی لیکن قلم نہیں تھکا. لکھا جا رہا ہے، لکھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا. جو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نگار بنتا ہے، تذکرہ کرتا ہے، تو اس تذکرہ نگاری کے طفیل میں اللہ تعالیٰ اس مصنف کو، اس مقرر کو بھی رفعت عنایت فرماتا ہے، بلندیاں عنایت فرماتا ہے، جس کو خطبات مدراس میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور اقوال، جس کو ہم عام الفاظ میں حدیث شریف کہتے ہیں، اس کی خدمت کرنے والے 3.5 لاکھ علماء کی سیرت اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہے. اس کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے. بڑی تفصیلی کتابیں ہیں. تو یہ ہے ذکر رسول کی برکت صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوش آئند ہے یہ مجالس، اور ہر مجلس میں ہم سب کو حاضر ہونا چاہیے. لیکن شام کا مسئلہ حیدرآباد کا ایسا ہوتا ہے، اتنی ٹریفک ہوتی ہے کہ بغیر قربانی کے کوئی آ نہیں سکتا. اور وہ قربانی دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے راستے میں ہے. اس پہ انشاءاللہ اجر ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننا یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ترقی اور تمہارے لیے دنیا میں آگے بڑھنا، کوئی اونچا مقام حاصل کرنا، یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. ایک مصنف نے کہا کہ ہماری دنیا کی ترقی یہ ہے کہ ہم آگے بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، اور دینی ترقی یہ ہے کہ پیچھے ہٹتے جائیں، پیچھے ہٹتے جائیں، یہاں تک کہ 1500 سال پہلے چلے جائیں. ایسا لگے جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سننا، آپ کے اسوے کے بارے میں سننا، یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے، ہماری ایک ڈیوٹی ہے. اس سے ہمارے لیے لاہ عمل ملتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے. لہذا ایسی مجالس یہ ہمیشہ سے امت میں ہوتی رہی اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی.
اور آج مجھے جو موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو عنوان دیا گیا ہے، وہ مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ عجیب و غریب شاعر تھے، مسدس حالی جو انہوں نے لکھی ہے، اس میں جو مسلمانوں کے عروج و زوال کو انہوں نے بیان کیا ہے وہ مطالعے کے قابل ہے۔ تو نعت گوئی میں ان کا اپنا ایک مقام ہے، اور انہی نعتوں میں سے ایک نعت کا یہ شعر ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قانونی طور پر اس لقب سے ملقب کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ قانونی ٹائٹل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالموں کے لیے رحمت ہے۔ اور یہ آیت اتنی جامع ہے، اتنی اہم ہے کہ اس کے کس پہلو کو بیان کیا جائے اور کس پہلو کو بیان نہ کیا جائے، بلکہ آگے بڑھ کر میں کہوں گا کہ کتنے پہلو ہیں جن کا احاطہ ہم جیسے ناقص علم اور ذہنی اعتبار سے متوسط لوگوں کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ سامنے کتابیں کھلی ہوئی ہوں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے پہلو کو نمایاں کیا جائے۔ رحمت للعالمین جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما، وہ رحمت للعالمین کا سلسلہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت سے شروع ہوتا ہے، پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں امت پر، تیسرا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں مخلوقات پر، جانداروں پر، چوتھی اہم چیز یہ ہے بہت قابل غور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں منکرین پر، دشمنوں پر، مخالفین پر، جنہوں نے خانہ جنگی کا ماحول پیدا کیا تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواریں اٹھائی تھیں، جنہوں نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کیا تھا، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ میں جا کر بسنے پہ مجبور کیا اور پھر مدینہ منورہ پر اٹیک کرتے چلے گئے، ان کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب پوری انسانیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ہم الحمدللہ امت اجابت ہے کہ ہم نے دعوت قبول کر لی، لیکن امت دعوت وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ابھی نہیں سمجھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نہیں سمجھا، آپ کی تعلیمات کو نہیں سمجھا، لیکن وہ مدعو ہیں، ان تک بات پہنچنا ہے۔ ان کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، ساری انسانیت کے لیے۔ یہ سارے پہلو لازمی بات ہے کہ ان کا احاطہ بہت مشکل ہے، اور انشاءاللہ جب تک گفتگو ممکن ہو سکے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں میں پیش کروں گا، اور آگے بھی علماء بیان کریں گے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سراپا رحمت ہے اپنی شخصیت کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا عام اصطلاح میں بائی برتھ، اپنے نیچر میں، اپنے اخلاق میں، اپنی فطرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے مشقت بننا، زحمت بننا گوارا نہیں کیا۔ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست اور اپنے دشمن ہر ایک کے سلسلے میں بس مہربانی، رحمت، فضل و کرم، محبت کا معاملہ شروع زندگی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ پوش ہونے تک کے حالات کو دیکھتے چلے جائیں، یہ پہلو نکھر کر آئیں گے کہ حضرت انس کا یہ فرمانا 10 سال میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی جبکہ میں بچہ تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں،
اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا یہ کام تم نے کیوں کر دیا، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ یہ وہی وہ رحمت کا ایک پہلو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمایا تھا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے رسول، اللہ کی رحمتوں سے آپ مالا مال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر سراسر شفقت، مہربانی اور رحمت رکھی کہ اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہت نرم تھی، اس معنوں میں نہیں کہ حالات کی وجہ سے دب گئے، مخالفین سے دب گئے، بلکہ اس معنوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک جاذبیت تھی، محبت تھی۔ لوگ قریب ہوتے چلے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا رحمت کا شخصی طور پر، کہ آپ غور فرمائیں، ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں نماز پڑھاتا رہتا ہوں اور نماز میں بڑا دل لگا ہوا ہوتا ہے، ایک حلاوت ملتی رہتی ہے، لیکن پیچھے سے ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں بچے اور اس کی ماں پر شفقت کرتے ہوئے اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ سوچئے آپ کہ مسجد نبوی کی نماز ہے، صحابہ مصلی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، اس سے مقدس نماز روئے زمین پر نہیں پڑھی گئی ہوگی، اور ایسی نماز جتنی طویل کر دی جائے صحابہ کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایک بچے کے رونے کی آواز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت مجزم ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اپنی نماز کو مختصر کرتا ہوں، اور پھر تاکید بھی فرمائی، دوسری حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا، دیکھو جب کبھی تم امامت کر رہے ہو، اجتماعی طور پر نماز پڑھا رہے ہو، تو زیادہ لمبی نماز نہ پڑھو کہ لوگوں پر شفقت ہو جائے، لوگوں پر مشقت ہو جائے، لوگ پریشان ہو جائے۔ ہاں، جب تم تنہا اپنی نماز پڑھنے لگو تو جتنا چاہے طویل کر لو، پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ پڑھ لو، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھ لو، تمہاری مرضی ہے، تمہارے رب کا معاملہ ہے، لیکن اجتماعی نماز میں اگر ایسا کرو گے تو لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ذرا آپ سوچئے، سب سے افضل عبادت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کس بات کا پابند کیا، کس چیز پر ہماری تربیت کی، اس میں سراسر شفقت، محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا غم نہیں دیکھ پاتے تھے، اپنے تو اپنے دشمنوں کا بھی غم نہیں دیکھ پاتے تھے۔ لہذا ایک واقعہ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد آ رہا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی تھی۔ انہوں نے اطلاع بھیجی کہ میرے بچے کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ ذرا تشریف لے آئیں، مجھے لگتا ہے کہ بچے گا نہیں، ہے جاکنی کے عالم میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کہو کہ وہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی نیت کریں کہ ان للہ ما اعطى وله ما اخذ وكل شيء عنده بمقدار، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہ دیکھو ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے اس کو لینے پر قادر ہے، وہ لے سکتا ہے، اور ہر شخص کی عمر مقدر ہے، صبر کریں۔ لیکن پھر قاصد آیا اور اس نے کہا کہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو قسم ہے کہ آپ آ جائیے، میرے دل کو تھوڑی تسلی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ پڑے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، اور بھی ایک دو صحابہ ساتھ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچے۔ بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں دیا گیا، اور گود میں کیا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی گردن لڑکھڑا گئی، اور وہ صاحبزادے جو نواسے رسول ہوئے وہ صاحبزادے وفات پا گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے ایسے آنسو گرے کہ راوی کہتا ہے جیسے کہ برسات ہو گئی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تھوڑی حیرت ہوئی، انہوں نے کہا ماحذی یا رسول اللہ کے رسول، یہ کیا ہے؟ آپ تو رو رہے ہیں، یہ تو نہیں کہا آپ رو رہے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاذہ رحمت جعلہ اللہ فی القلب، یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی، اور جس دل میں یہ رحمت نہیں ہے تو اس کا ہم علاج کیا کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رحم دل ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، وہ رحمان کے پاس بھی مقبول ہوتے ہیں۔ یہ ایک فطری رحمت میں نے عرض کیا تھا نا، مزاج کی نرمی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے نیچر میں ہمدرد کہ عالم یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی تکلیف برداشت نہیں فرماتے، جانوروں کی تکلیف۔ اونٹ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، گردن رگڑنے لگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپتھپایا اور اس کے بعد کہا اس کا مالک کون ہے؟ تو انصاری صحابہ میں سے ایک نوجوان سے اس کے مالک نکلے، انہوں نے کہا یہ میرا اونٹ ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، کوئی کام کا نہیں رہ گیا ہے، اسی لیے میں نے چھوڑ دیا ہوں۔ فرمایا یہ اپنے بھوک اور پیاس کی شکایت کر رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جانور جب تک جوان ہو اس کا تم خون چوس لو، محنت پوری لے لو، اور جب وہ کام کے قابل نہ رہ جائے تو بھوکا چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ یہ تمہارا معمول یہ ہونا چاہیے کہ اس کا کچھ نہ کچھ پیٹ بھرنے کے لیے تم غلہ دو، اس کو گھاس دو، چارہ دو، لہذا جانوروں پر شفقت۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور 2 چھوٹے چھوٹے پرندے کے چوزے ہاتھ میں لے کر آئے، تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول گھونسلے سے گر پڑے تھے۔ کہا اس کی ماں کو دیکھا تم نے؟ اس کی ماں تمہارے سر پر گول گول گشت کر رہی، جاؤ اس کو گھونسلے میں رکھ کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوٹا دو، جہاں سے لے کر آئے ہو وہیں رکھ دو تاکہ اس کی ماں کو سکون ملے، اس کی ماں کی ممتا کا امتحان نہ لو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہ کہیں اللہ تعالیٰ کسی کی پریشانی کو، کسی کی تکلیف کو گوارا نہیں فرماتے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ جب جنگ پر لشکر روانہ فرماتے، جنگ ہے اور مہذب دنیا کا کیا عالم ہے آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے بیچ میں جو آ جائے اس کا کام تمام کر دیا جاتا ہے۔ اس پائلٹ کا آپ نے بیان پڑھا ہوگا جس نے ہیروشیما پہ بم برسائے تھے کہ صبح کے 7 بج رہے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے کاندھوں سے بیگ لگائے اسکول کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور مجھے بم پھینکتے وقت بہت افسوس ہو رہا تھا، لیکن حکم تھا، گورنمنٹ کا حکم تھا، لہذا بچوں پر بم ہم نے پھینکے اور ایٹم بم پھینکنے کے بعد اپنے پلین کو اوپر اڑاتے چلے گئے تاکہ اس گیس کا ریئیکشن نہ ہو، اس گیس میں ہم نہ مبتلا ہو جائے۔ تو آپ سوچئے جنگی حالات کیسے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر روانہ فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے، کسی بوڑھے کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی خاتون کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، کسی بچے پہ ظلم نہ کرنا، کسی جانور کو قتل نہ کرنا، کسی درخت کو نہ اکھاڑنا، کسی درخت کو نہ اکھاڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہوا کرتی تھی جنگ کے موقع پر، جبکہ کوئی دشمن جینا دوبھر کیا ہوا ہے اور اس سے ڈیفنس کرنا ہے، جنگ لڑنا ہے، تو اتنی احتیاط سے جنگ کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے ہوئے فرماتے جو تلوار لے کے تم سے جنگ کرنے آ رہا اس سے لڑو، بس اس سے ہٹ کے کسی اور سے لڑنے کی کوشش نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فطری شفقت کا جذبہ تھا کہ آپ نے بار بار سنا ہوگا طائف کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دورے پر تشریف لے گئے اور جو ریئیکشن ہوا، انہوں نے جس طرح بدتمیزی کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، اور زخمی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فرشتے نے پوچھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر عذاب لاد دیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے انشاءاللہ مسلمان پیدا ہو جائیں گے۔ اپنے دشمن کے لیے بد دعا دینا آپ نے گوارا نہیں فرمایا۔ اور غزوہ احد کا معاملہ ہے،
زخمی لوٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور، اور 70 صحابہ تو شہید ہو چکے ہیں اور بے شمار صحابہ زخمی ہیں، چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس عالم میں جب مدینہ منورہ لشکر واپس پہنچ گیا اور لوگ ایک دوسرے کی خبرگیری کرنے لگے، تو ایک صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول بدعا کر دیجئے نا، بدعا کر دیجئے، قصہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ انما لبعباس لعانا انما بعثت رحمتا، میں بدعا دینے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہوں، میں رحمت بن کر آیا ہوں دنیا میں، میں دنیا میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شخصی طور پر سراسر رحمت۔ اتنے اخلاق کے پہلو ہے کہ وہ کھول کر بیان کیے جائیں تو رات کافی نہ ہو، لیکن دوسرا پہلو بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بھی رحمت ہے، ہم سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اتنی ہیں کہ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہٹا کر انسانیت کو دیکھنا چاہے تو آج انسانیت کا کیا عالم ہوتا، ذرا آپ ایک بار سوچئے کہ عالم یہ تھا کہ سوتیلی ماں وراثت میں تقسیم ہوتی تھی، عالم یہ تھا ہمارے اپنے ملک کا جو آج بڑے مہذب بنتے ہیں اور شریعت اسلامی پہ تیر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا عالم یہ تھا کہ 5 بھائیوں کے درمیان مشترک بیوی ہوا کرتی تھی۔ عالم یہ تھا کہ کوئی کسی خاتون کا شوہر مر جاتا تو اس کے سامنے 2 اختیار رکھے جاتے تھے۔ پہلا اختیار، سب سے مہذب اختیار، سب سے اچھی بات، شریفانہ مجاہدانہ بات کہ تم شوہر کے ساتھ جل کے ختم ہو جاؤ، سب جنتی خاتون سمجھی جاتی تھی، اور اگر نہیں تو پھر ذلت کی زندگی، باہر پہ چبوترے پہ سو کے زندگی بسر کرو، تو ایسی ذلت کی زندگی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ خواتین کے ساتھ معاملہ تھا۔ یہ تو جب اسلام آیا، جن کے یہ دشمن ہوئے جا رہے ہیں مغل کہہ کر، لیکن بہرحال وہ بادشاہ تھے، وہ اسلام لے کر نہیں آئے، لیکن ان کے طفیل پھر اہل اللہ جو آئے یہاں پر، جو اسلامی تعلیمات پھیلی، تو پھر لازمی بات ہے وہ صاحب پیدا ہوئے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، جنہوں نے پھر ریفارمر بن کر ستی کے خلاف مہم چلائی۔ اور اگر اس وقت میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں کہ ہندو راشٹر ہوتا تو وہ ان کی یہ مہم ناکام ہو جاتی۔ اتفاقاً یہ ان کی خوش قسمتی تھی برادران وطن کی کہ اس وقت حکومت انگریزوں کی تھی اور انہوں نے ان کی بات کو قبول کر کے قانون بنایا کہ ستی جرم ہے، ستی جرم ہے، ہم ستی کرنے نہیں دیں گے۔ کس کے مرہون منت ہے؟ یہ اسلام کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماں کا درجہ بڑھایا تو اس کے پیروں تلے جنت کا اعلان فرمایا، بہن کا درجہ بڑھایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ کوئی حقیقی بہن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اکلوتے تھے، لیکن آپ کی جو دودھ شریک بہن تھی، رضائی بہن تھی حضرت شیمہ، جب وہ سفر کے عالم میں، جبکہ قبیلہ حوازن سے حنین کے موقع پر جنگ ہو چکی تھی، رات میں وہ آپ کے خیمے میں آتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شان مبارک سے اپنی مبارک چادر کو اتار کر بچھاتے ہیں اور اس پہ اپنی بہن کو بٹھاتے ہیں۔ بہن کا مسئلہ ہے تو یہ محبت، بیوی کا مسئلہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان حشر میں جو قربتیں طے ہوں گی نا اخلاق کے اعتبار سے، تمہارے اخلاق میرے اخلاق سے جتنا قریب رہیں گے اتنا تم میرے قریب رہو گے۔ اور یاد رکھو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے پیارا ہوں، سب سے حسن سلوک کرنے والا، سب سے بہترین اخلاق والا ہوں۔ جب بیٹی کا معاملہ آیا تو فرمایا اللہ نے 3 بیٹیاں دے دی اور تربیت کر کر نکاح کر دیا تو جنت واجب۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 2 ہی بیٹیاں ہیں، کہا 2 بیٹیوں کی تربیت کر دو، نکاح کر دو، جنت واجب۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول مجھے تو ایک ہی ہے، تو کہا ایک پر بھی اگر تم اس کی تربیت کر دو، نکاح کر دو اور اس کی خوشحالی تمہارا یہ نصب العین رہے تو پھر انشاءاللہ تم کو بھی جنت ملے گی۔ بیٹیوں کا معاملہ آیا تو ایک طرف اپنے قول سے، ایک طرف اپنے عمل سے، کہ حضرت بی بی فاطمہ آتی تو کسی اور کو دروازہ نہیں کھولنے دیتے،
دوڑتے ہوئے جاتے, دروازہ کھولتے اور کہتے فاطمہ بضاعۃ منی, فاطمہ تو میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. کہتے بیٹیوں سے محبت کا سبق سکھایا. تو آپ کے ملک میں یہاں پر جو لوگ اتنے گئے گزرے تھے کہ خواتین کو اوپر کا لباس نہیں پہننے دیتے تھے, پیر میں چپل نہیں پہننے دیتے تھے, ان کو ذرا عقل آئی. یہ صدیوں کی کوششیں ہیں جو رنگ لائی ہے, اور آج پارلیمنٹ میں اچھل رہے ہیں ہم نے قانون منظور کر لیا, ہم نے قانون منظور کر لیا. کس کے طفیل؟ رحمت للعالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا جو مقام, اور امت میں جو نصف امت خواتین کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعین فرمایا, ہم کیا سمجھتے ہیں بہت ساری چیزوں کو کوتاہ بھی مورخین جو ہے وہ قریب میں لوٹا دیتے ہیں. جن لوگوں کو ٹرین کے سفر کا تجربہ ہوگا, ان کا یہ تجربہ رہا ہوگا کہ ٹرین کہیں رکی ہوئی ہے بہت دیر سے, تو بیچارے ڈرائیور کے اوپر تبرہ شروع ہو جاتا ہے, بے وقوف ہے, چلا نہیں رہا, سست رفتاری سے چل, وہ بیچارہ کیا چلا لے گا, وہ تو سگنل کا محتاج ہے. ذرا اور تھوڑا لکھا پڑا ہوتا تو کہتا نہیں سگنل نہیں ملا ہے, سگنل نہیں ملا ہے, سگنل پتہ نہیں کیوں نہیں دیا جا رہا ہے. اگر اور آگے بڑھے تو اس کو معلوم ہوگا کہ اسٹیشن ماسٹر ہے جس کے آرڈر سے سگنل, اور آگے بڑھے تو معلوم ہوگا کہ اس کے بھی ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں. جب تک کہ وہ آگے کی پٹری کو, آگے کی لائن کو صاف نہیں دیکھتا ہے اس وقت تک وہ سگنل نہیں دیتا. تو ہمارے پاس بھی ہمارے مورخین کا عالم ایسے ہی ہے کہ بعض لوگ تو بس قریب میں دیکھتے ہیں, بعض تھوڑا اور آگے دیکھتے ہیں. لہذا آج جو موجودہ دور میں ایک ترقی نظر آ رہی ہے اور انسانی مساوات نظر آ رہے ہیں, تو لوگوں نے کہا انقلاب فرانس کا نتیجہ ہے, فرینچ ریولیوشن, وہاں سے ڈیموکریسی کا تصور آیا, وہاں سے انسان کا احترام اور ہیومنٹی اور یہ اور وہ. عقل سے پیدل ان لوگوں کو ایک خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سن لینا چاہیے, میدان عرفات کا, جہاں پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے مقامات طے کر دیے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیا اس دن کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, نہ گورے کو کالے پر, نہ کالے کو گورے پر, نہ اونچی ذات کا نہ نیچی ذات کا, نہ عربی نہ عجمی, سب برابر ہے. ہاں معزز ہے تو پھر نیکیوں کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر, اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اگر کوئی بلند تر ہے اور مکرم ہے تو اس کے اپنے اعمال کی بنیاد پر, ذات کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا, صفات کی بنیاد پر ہوگا. منشور ہے انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ عرب کے صحرا میں ایک چٹان سے دیا گیا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سراسر رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمتیں ہیں جو ساری انسانیت پر ہم کو یکساں طور پر نظر آ رہی ہیں, ان میں جو بہت بڑی حقیقت ہے وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے اس رحمت کو قبول کیا, کچھ لوگوں نے رحمت کو قبول نہیں کیا. لہذا مومن اور منکر ہو گئے. مومن کا معاملہ تو یہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم, مومنوں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ مل گیا, روحانیت مل گئی, عبادتوں کا قرینہ مل گیا, دعاؤں کا طریقہ مل گیا, اللہ تعالیٰ سے راست تعلق جڑ گیا, اور پتھروں سے اور شمس و حجر سے اور دریاؤں سے اور درختوں سے اور بندروں سے رشتہ ٹوٹ کے ڈائریکٹ اپنے مولا سے جا ملا. یہ بہت بڑی رحمت ہے. یہ تو خیر اہل ایمان ہے جنہوں نے قبول کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو. لیکن ابھی ایک طبقہ وہ بھی تو ہے نا منکرین کا, جنہوں نے قبول نہیں کیا. جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی رحمت تو یہ ہوئی, سب سے بڑی رحمت تو یہ ہوئی کہ خود حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی باری آئی تو جب حضرت نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹا, اور وہ حق بجانب تھے, وہ اللہ کے رسول تھے, نہ صرف رسول تھے, اولو العزم من الرسل تھے, جب دل ٹوٹ گیا اور سینکڑوں سال صدیوں کی کوششوں کو دیکھا ناکام ہوئی جا رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کہا کہ پروردگار کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑے, ان میں سے ایک بھی زندہ رہ جائے گا تو کافر کو جنم دے گا. اور پھر ویسے ہی عالمگیر عذاب آیا, کیونکہ ہر نبی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
ہر رسول کی ایک دعا اللہ کے پاس طے ہے، وہ قبول ہو کر رہتی ہے۔ یہ وہ دعا تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، جس کی وجہ سے منکرین کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا تو کہا اللہ اس کو اتنا میں سمجھا رہا ہوں اور محبت سے، نرمی سے، جیسا تیرا حکم ہے مولا، شفقت کے ساتھ، لین کے ساتھ، نرم لہجے میں سمجھا رہا ہوں، لیکن یہ مانتا ہی نہیں۔ اس کو اپنے پیسوں پہ غرور ہے، لاؤ لشکر پر غرور ہے، وسیع چوڑی مملکت پر غرور ہے، بہتی دریاؤں پر، دریائے نیل پر غرور ہے، اپنے محلوں پر غرور ہے، اپنے احرام پر غرور ہے۔ اللہ اس کا مال تباہ کر دیجئے، اس کو برباد کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیچڑ میں اس کی موت مقدر فرمائی، ختم ہو گیا، قبول ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ اور کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ اے اللہ، میں نے توحید کی دعوت ان تک پہنچائی تھی، تین خداؤں کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی، یہ تو بگڑ گئے بعد میں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ جہنم میں جلا دیں تو یہ آپ کی مخلوق ہے، میرا کیا لینا دینا۔ وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر آپ معاف کرنا چاہے تو آپ حکمت والے، قدرت والے، آپ چاہے تو معاف کر دیں۔ فرمایا میں ایسے نہیں کہوں گا، میں ایسے نہیں کہا، میں نے اپنی دعا کو ٹال دیا، میں نے اپنی دعا کو ٹال دیا، اور اس امت اور انسانیت کے لیے عالمگیر قسم کی کوئی بد دعا نہیں کی۔ میں نے اپنی دعا کو ٹال دیا میدان حشر کے لیے، اور میں نے اپنی امت کے لیے دعا کی۔ فرمایا ایک صحابی رسول کہ میں رات میں جب رخصت ہونے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد شروع کر چکے تھے، اور یہی آیت پڑھ رہے تھے جو سورۃ المائدہ کی آخری آیتوں میں سے کہ اللہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ عزیز و حکیم، اگر آپ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیں آپ قادر مطلق، کون آپ سے پوچھ سکتا ہے، کون آپ سے سوال کر سکتا ہے۔ کہا جب میں فجر کے وقت قریب پہنچا تو پھر یہی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول ساری رات ایک ہی آیت؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے لیے ایک آیت ہے، میرے لیے اپنی امت کے لیے دعا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے لیا کہ اللہ میری امت کی آپ مغفرت فرمائیں گے، میں اپنی امت کو یہ کہہ کے نہیں چھوڑوں گا کہ اگر آپ عذاب میں پھینک دیں تو آپ کے بندے آپ جو چاہے وہ کریں، میں یہ نہیں کہوں گا۔ تو اب حضرت جبرائیل امین آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور میدان حشر میں آپ کی شفاعت سے اتنے لوگوں کی مغفرت ہوگی، اتنی مغفرت ہوگی کہ آپ خوش ہو جائیں گے، نہال ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ خوش ہو جائیں گے رسول۔ لہذا میں نے اپنی دعا کو، اپنی جو فائنل ایک دعا ہوتی نبیوں اور رسولوں والی، اس کو میں نے میدان حشر کے ساتھ اپنی امت کے لیے خاص کیا۔ لہذا اپنی امت پہ جو شفقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں عرض کر رہا تھا کہ منکرین کے لیے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدوائیں دیتے، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دیتے کہ اللہ ان کافروں میں سے کسی کو بھی جیتا نہ چھوڑ، کہ اگر یہ کوئی زندہ رہ جائیں گے تو کافر ہی پیدا ہوگا، تو شاید آج روئے زمین پہ کافر نظر نہ آتے، سب مومن ہو جاتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، نرمی، عفو، درگزری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، سلامتی کا معاملہ فرما، مغفرت کا معاملہ فرما، نادان ہیں، حقیقت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، خیر کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، یہ دعائیں ہیں جس کی وجہ سے ایک عالمگیر عذاب سے یہ امت محفوظ رہ گئی۔ کوئی عالمگیر عذاب نہیں، یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے رسول اب جب تک ہے ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں ان کے اوپر ہم عالمگیر عذاب نہیں لائیں گے۔ اب شخصی طور پر مخالفت کر کوئی مر جائے وہ اس کی اپنی بات ہے نا، یہ لڑتا ہی چلا جا رہا ہے، اور مکہ مکرمہ سے تلوار اٹھا کر مدینہ منورہ چلا آیا تو پھر بدر کے میدان میں اس کا کام تمام ہو گیا، ابو جہل ہلاک ہوا، برباد ہوا۔ تو اب اگر کوئی شخصی طور پر مرنا ہی طے کر لے تو پھر کون کیا کرے۔ لیکن یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مہلتیں دی کہ وہ ابو جہل جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں کیا، اور سیرت آپ اٹھا کر پڑھیے کون سی بدتمیزی تھی جس نے اس نے ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کی ہو، وہ غرور کا پتلا،
اپنے آپ کو بڑا VIP سمجھنے والا، سردار سمجھنے والا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تکلیف پہنچانے والی کوئی حرکت سے گریز نہ کرتا، تکلیف پہنچا کر رہتا. لیکن جب اسی ابو جہل کے فرزند حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم کا معاملہ، اتنی شفقت کا معاملہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اطلاع دی گئی کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اسلام قبول کر آ رہا، تم میں سے کسی کو اجازت نہیں کہ اس کے سامنے ابو جہل کے سلسلے میں کوئی برائی بیان کرنا، تم کو اجازت نہیں ہے. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور یہ فرمایا دیکھو مرے ہوئے شخص کی برائی سے مرے ہوئے کو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن اس کے جو زندہ وابستہ ہے ان کو تکلیف پہنچتی، لہذا تم میں سے کوئی بھی ابو جہل کا برا تذکرہ نہ کرے، خاموش رہے. اور پھر حضرت اکرمہ کو سینے سے لگایا، جو اسلام کے ایک سپاہی ثابت ہوئے، ایک مجاہد ثابت ہوئے. اب ذرا سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں دشمنوں کے حق میں بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دشمن کو قتل کرتے لیکن معاف کر دیا کرتے. مشہور واقعہ ہے تقریباً حدیث کی ساری اہم کتابوں میں کہ ایک سفر سے واپسی ہو رہی تھی، دھوپ شدید تھی، درخت کے سائے تھے ایک جگہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے لگے اور قیلولے کا وقت تھا، بڑی تپش تھی، گرمی تھی، صحابہ بھی جہاں لیٹے تو سبھی کی آنکھ لگ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے تلوار لٹکا دی تھی. ایک مشرک آیا، اس نے خاموشی کے ساتھ تلوار اٹھا لی اور ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ بلند کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. تو کہا یا محمد میں یعصمک منی، میں امنعک منی، کون ہے جو تم کو بچا لے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال تھا. آپ نے ایک ہی لفظ ارشاد فرمایا اللہ، اس کا ہاتھ تھر تھرایا، تلوار گر گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر کہا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو کہا کن خیر آخذن، آپ میرے لیے وہ تلوار اٹھانے والے بن جائیں جو بڑے بھلے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں. تو کہا اسلام قبول کرے گا؟ کہا نہیں اسلام تو قبول نہیں کروں گا لیکن کبھی لڑنے نہیں آؤں گا آپ سے. کہا جاؤ معاف کرتا ہوں. اگر گردن اڑا دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حق بجانب تھے کہ نہیں تھے؟ جس کافر نے آپ پر تلوار تان لی تھی اس کافر کا تو خاتمہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی صفت تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی خیر خواہی چاہتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ مہلت مل جائے، یہ چاہتے تھے کہ اس کو معاف کر دیا جائے تاکہ یہ نہیں تو کم سے کم اس کی نسل میں اسلام آ جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین. جانوروں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی کہ ان کے ساتھ شفقت کرو، ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو. یہاں تک کہ بعض مویشی ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق رکھ دی ہے کہ ان کی جان لے کر رزق ہم کو حاصل کرنا پڑتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسن سلوک کے ساتھ ذبح کرو. دیکھو ہتھیار کو خوب تیز کر لینا تاکہ تکلیف زیادہ نہ ہو، نرخرا پھٹ جائے، خون نکل جائے، اس کا احساس معدوم ہو جائے، قصہ ختم ہو جائے، تکلیف نہ پہنچاؤ. جان لینے پہ مجبور ہو ٹھیک ہو، لیکن اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، ذبح کرنے کی نوبت آئے بڑے حسن سلوک کے ساتھ تم ذبح کرو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی چیز کی تربیت فرمائی جہاں پہ کہ عام طور پر تکلیف پہنچتی ہے، ایذا رسانی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہاں آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی نرمی کی اور اس قدر مہربانی اور لطف پر مبنی ہے کہ ذرہ برابر زیادتی کو پسند نہیں کیا گیا. شادیاں ہوتی ہیں کبھی کبھی، اللہ نہ کرے لیکن بسا اوقات رہتا ہے امکان کہ آپس میں نہ بنے، مزاج نہ بنے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، دوریاں ہو جاتی ہیں، تو پھر طلاق کی نوبت آتی ہے. تو یہ فرمایا کہ دیکھو ایک ناگزیر مجبوری ہے لیکن تصریح بالاحسان، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہنچا دیا کہ حسن سلوک کے ساتھ الگ ہو جاؤ، تحفہ دے کر الگ ہو جاؤ، آستین چڑھا کر، گالی گلوچ کر
اور دو خاندانوں کے درمیان جنگ برپا ہو گئی، لڑائی ہو رہی ہے، تھوک اڑ رہے ہیں، مارم پیٹی ہو رہی ہے، گالی گلوچ کا نہیں، ضرورت نہیں ہے، نہیں بن رہی ہے، جدائیگی کی نوبت آ گئی، حسن سلوک کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں یحرم الین فقط یحرم الخیر کلہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے نرمی نہیں عطا کی وہ محروم رہا نرمی سے، تو سارے خیر سے وہ محروم ہے، ارشاد فرمایا، خیر نہیں اس کے پاس۔ لوگ سمجھتے ہیں بسا اوقات کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ بڑا ملکہ ہے، یہ بڑی اچھی عادت ہے، یہ فتوت ہے، نوجوانی ہے، یہ دراصل روب ہے، دبدبا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عفو درگزر سے کام لو، چھوڑ دو، نظر انداز کرو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی اپنے جائز حق کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن نوبت یہ آنے والی تھی کہ بات تکلیف دہ ہو جاتی تو اپنے جائز حق سے وڈرا ہو جائے، تو فرمایا پھر مجھ سے ملنا حوض کوثر پہ، اس کا انجبار میں کر دوں گا، اس کا بدل میں کر دوں گا، جو ٹوٹا ہوا دل لے کر تم آؤ گے نا تو انشاءاللہ اس کا علاج میں کر دوں گا۔ لہذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں اور رحمتیں، جو نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں، افعال میں، سیرت میں، اخلاق میں ہیں، بلکہ تعلیمات بھری ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی تعلیم دی، ہر جگہ رحمت کا معاملہ کرو، شفقت کا معاملہ کرو، کرم کا معاملہ کرو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پچھلے نبیوں میں سے ایک نبی گزرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نام نہیں لیا، لیکن روایت بالکل صحیح ہے، پکی ہے، اور اس کی سند بے داغ ہے، تو لازمی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بیان کرنا یہ علمی امانت ہے۔ فرمایا کہ دیکھو نبیوں میں سے کسی نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا، چونٹی کاٹتی ہے نا، ذرا تکلیف ہو گئی، تو وہ حضرت جو ہے ناراض ہو گئے، وہ ناراض ہو کے انہوں نے کہا جلا دو، پوری بل کو جلا دو، پوری بل جلا دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نبی کے پاس وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ کاٹی تو ایک چونٹی تھی، پوری نسل کو تم نے جلا دیا، اور تم نے ایک ایسی جماعت کو، امت کا لفظ آیا ہے میں جماعت سے ترجمہ کر رہا ہوں، ایک ایسے مجموعے کو تم نے ہلاک کر دیا جو میری تسبیح بیان کر رہا تھا۔ جانوروں پر شفقت کرنا، فرمایا آگ سے نہ جلانا، تکلیف نہ پہنچانا، پنجروں میں بند نہ کرنا، بھوکے نہ رکھنا۔ بلی کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک خاتون نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ وہ چھوڑتی تھی کہ اپنا کچھ شکار وکار کر کے کھا لے، نہ کھانے پینے کے لیے دیتی تھی، محض اس خطا کی بنیاد پر اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا۔ اور پھر کتے کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا بالکل اس کے مخالفت میں، کہ پچھلی امتوں میں سے ایک صاحب سفر کر رہے تھے اور ان کو پیاس لگی اور وہ ایک کنویں کے پاس پہنچے، لیکن ڈول وغیرہ نہیں تھا، کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں تھا کہ پانی نکالتے، لہذا وہ خود اتر گئے۔ پچھلے زمانے کے کنویں میں اس ٹائپ کے سیڑھی اور پتھر لگے ہوتے تھے جس سے اترنا ممکن ہوتا تھا، وہ خود نیچے اتر گئے، سیراب ہو کر پانی پی کر اوپر آئے تو دیکھا ایک کتا پیاس سے گول گول دوڑ رہا، بھاگ رہا ہے، پیاسا۔ اب انہوں نے سوچا کہ کوئی برتن تو ہے نہیں، میں پانی کیسے لاؤں؟ پھر اترے اور اپنے چمڑے کے جوتے میں پانی بھر کر منہ میں وہ چمڑے کا جوتا پکڑ کر اوپر چڑھے اور پھر کتے کو پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ سارے واقعات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک شیپ دینا چاہتے ہیں، ایک منہج پر ڈھالنا چاہتے ہیں جس منہج میں شفقتیں ہوں، مہربانی ہوں، اور انسان تو انسان کے حقوق کی تو بہت فکر کی گئی، لیکن انسان سے ہٹ کے بھی جو جاندار ہیں، جو چوپائے ہیں، مویشی ہیں، اور یہاں تک کہ چرند پرند ہیں، ان سب کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھنے کی تاکید کی۔ یہاں تک کہ آپ حیرت کریں گے، فرمایا تمہارے گھر میں سانپ گھس آئے تو ڈائریکٹ نہ مارو، ڈائریکٹ نہ مارو۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم یہ کہہ لو کہ دیکھو اگر تم کچھ اور ہو تو ہم تم کو راستہ دیتے ہیں، سرک جاؤ، نکل جاؤ، اور اگر نہیں سانپ ہی ہو تو لازمی بات ہے ڈسنے کا ڈر ہے، پھر ہم تمہاری جان لیں گے۔ فرمایا اگر وہ بھاگ جائے تو قصہ ختم،
نہ بھاگے تو تم پھر اس کو مار سکتے ہو. اگر وہ نہ بھاگے لازمی بات ہے میں اپنے بچوں کو سانپ سے تھوڑی ڈسواؤں گا. تو ایسی صورت میں پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں ٹھیک ہے تم ان کو مار سکتے ہو, تو ان کو ختم کر سکتے ہو. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمتیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ جو سراسر رحمتوں سے پوری شفقتوں سے پر ہے, اس کو انسانیت کے سامنے لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیسے لانا؟ مجیب بھائی کہیں گے کتاب چھاپنا ڈسٹریبیوٹ کرنا, میں کہوں گا نہیں, کتابوں سے نہیں ہوتا ہے دوست. کردار میرا اور آپ کا کردار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی حیثیت سے انسان ہم کو دیکھ رہے ہیں. ہم کو کتابیں پڑھنے کا تو یوں ہی ماحول ختم ہو گیا, پڑھ بھی لے تو جو انسان کے کردار کا اثر پڑتا ہے وہ اثر لازمی بات ہے تحریر کا نہیں پڑتا. لہذا اس کی اپنی اہمیت ہے. تحریری خدمات کرنا, کتابیں نشر و اشاعت کرنا, یہ اسلام کا مزاج ہے. یہ امت قرات ہے, یہ امت تلاوت ہے. لہذا وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میں جو چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر جو ہمارا قومی مزاج ہونا چاہیے تھا, قومی مزاج, ابھی تو الحمدللہ مسلمانوں کا قومی مزاج بہت کھانے پینے کا ہے. کھانے پینے والی امت کی حیثیت سے جانا جاتا ہے. مولانا حمید الدین حسامی صاحب عاقل مرحوم, ان کے پاس ایک بڑے پولیس کے عہدیدار آئے اور انہوں نے کہا کہ مولانا یہ بتائیے آپ کے پاس سب سے زیادہ کھانے والا فنکشن کون سا ہوتا ہے؟ تو مولانا نے کہا سب سے زیادہ کھانے والا فنکشن تو مجھے پتہ نہیں, سب سے کم کھانے والا رمضان ہوتا ہے, تو اس میں دیکھ لو کتنی دیگیں لگتی ہیں. تو ابھی تو قومی مزاج ہمارا کیا بن گیا ہے کھانے پینے کا. اصلاً میرا اور آپ کا قومی مزاج ہونا چاہیے تھا عفو درگزری کا, شفقت کا, رحمت کا. جس مظلوم کو ہم دیکھتے اس کی طرف ہم آگے بڑھتے, اس کی فریاد رسی کرتے. جس بھوکے کو ہم دیکھتے اس کی بھوک مٹانے کی ہم کوشش کرتے. جس پیاسے کو ہم دیکھتے اس کی پیاس بجھانے کی ہم کوشش کرتے. جہاں جہاں ہم نفرتوں کا ماحول دیکھتے وہاں وہاں ہم رحمتوں کا پیغام پہنچاتے. اگر یہ ہمارا قومی مزاج ہوتا تو آج دنیا میں یہ اسلامی فوبیا نظر نہ آتا جو ہم آج دیکھ رہے ہیں, جھیل رہے ہیں. دیکھ نہیں رہے ہیں, جو آج ہم جھیل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا 10% بھی مظاہرہ نہیں کیا, 10% بھی ہم نے مظاہرہ نہیں کیا کہ غریبوں کو سینے سے لگانا, شفقت سے کام لینا, اور یتیموں کے ساتھ, بیواؤں کے ساتھ, پریشان حالوں کے ساتھ, جو بیکورڈ کر دیے گئے تھے, پسماندہ کر دیے گئے تھے, ان کی خبر گیری کرنا, ان کے ساتھ ہمدردی کرنا. اسلام آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہم ترین احسانات میں سے ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر بڑا احسان کیا, وہ احسان غلامی کے خلاف چلنے لگا. اسلام غلامی کا جو مزاج تھا, نقاص میں ماں الگ بیچی جاتی تھی, اس کا بچہ الگ بیچا جاتا تھا. تڑپتی ہوئی ماں اپنے بچے کو دیکھتی تھی, بچے کو کسی نے پسند کر لیا, خرید لیا, ماں کو باندھی دوسرے نے خرید لیا. یہ کیفیت تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی, جو دین لے کر آئے تھے, جو اللہ کی کتاب میں احکام فک و رقبہ, غلاموں کے آزاد کرنے کے سلسلے میں, غلاموں کے حقوق کے سلسلے میں, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ام الولد کا تصور دیا. وہ ذرا فقہی چیزیں ہیں, میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ایک بار کہہ دیا آزاد تو وہ آزاد, اللہ کے رسول نے فرمایا جو کھا رہے ہو کھلاؤ, جو پہن رہے ہو پہناؤ. ایسی ہی تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ سب سے زیادہ مسلمان غلاموں کو آزاد کرنے لگے. اور دیکھتے دیکھتے دنیا سے غلامی کا تصور مٹ گیا, ختم ہو گیا. اسلام کا احسان ہے, یہ ہم نے اپنے کردار سے ثابت کیا تھا, یہ ہم نے اپنی کوششوں سے ثابت کیا تھا. سرمایہ لگتا تھا, بڑا سرمایہ لگتا تھا, غلاموں کی قیمت اچھی خاصی ہوا کرتی تھی, لیکن مسلمان خریدتے تھے, آزاد کرتے تھے, اور آزاد کرنے کی وجہ سے وہ بعد میں اسلام قبول کرتے تھے اور اسلام کے وہ داعی بنتے تھے, اسلام کے خادم بنتے تھے. یہاں تک کہ انسانی تاریخ میں ایک بے نظیر باب اسلامی تاریخ کا یہ ہے کہ یہاں اس دنیا میں دولت المملوک قائم ہوئی, غلاموں کی حکومت, صدیوں غلاموں کی حکومت باقی رہی.
غلام کا بیٹا غلام، غلام کا بیٹا غلام، وہ حکمران بنتا رہا، کیونکہ اسلام نے یہ دونوں کے درمیان تفریق نہیں کی تھی۔ لہذا جو پسماندہ بنا دیے گئے تھے، بیکورڈ کر دیے گئے تھے، حقوق چھین لیے گئے تھے، یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم ان کو سینے سے لگاتے، ان پہ خرچ کرتے اور ان کے مسائل حل کرتے۔ یہ ساری کیفیت ہمارے اور آپ کے سامنے نہ آتی۔ آج ضرورت ہے ہم اپنے اندر تحمل پیدا کریں، شفقت پیدا کریں، رحمت پیدا کریں، اور دکھ درد کا ہم مداوع کریں، ہاسپٹلس میں جا کر ہم غریبوں کی خبرگیری کریں، جہاں جہاں مصیبت زدہ نظر آ رہے ہیں وہاں ہم پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیے یہ ایک سب سے بڑی حقیقت ہے، اور یہ بھی اسلام کی خوبیوں میں سے، احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ اصلاً جو ہم کو دعوت دی گئی، اصلاً جو ہم کو پابند کیا گیا، وہ یہ کہ ہم غریب تک پہنچ کے اس کے مسائل دور کریں۔ غریب میری دہلیز پر آ کر ہاتھ نہ پھیلائے، غریب میری دہلیز پر آ کر ہاتھ نہ پھیلائے، ہم غریبوں تک پہنچنے کی کوشش کریں، مصیبت زدہ لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی ڈیوٹی قرار دی گئی، کیونکہ وہ جنت کا دروازہ ہے، اس کے اگر ہم خوشحالی کا سوچیں گے، خرچ کریں گے، یہ صدقات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرنے والے ثابت ہوں گے، اور ہماری اور آپ کی آخرت اور جنت کو یہ تیار کریں گے۔ لہذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، مہربانی، شفقت، اس کا پیغام عملی طور پر سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی جو نام دیا گیا، صلہ رحمی کا خیال کرنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، کہ اگر کوئی خاندان میں غریب ہے، پریشان حال ہے، تو پھر ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنا، بیمار ہے ان کی عیادت کرنے کی کوشش کرنا، ہاسپٹلائزڈ ہے تو پھر اس بات کی کوشش کرنا ایک دن میری ڈیوٹی لگ جائے، میں بھی تیار ہوں، ایک آدھ دن میں کام آ جاؤں گا، کھانے کا انتظام میں کر دوں گا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کریں۔ نمبر 2، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، والجار الجنبی والصاحب بالجنبی، اگرچہ کہ پڑوسی اجنبی کیوں نہ ہو، سارے مفسرین نے لکھا غیر مسلم کیوں نہ ہو، پڑوسی ہے، غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے غیر مسلم ہے، لیکن حسن سلوک، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ یہ نہیں ہے گنیش کے منڈپ میں جا کے ڈنڈوت کرنا، نعوذ باللہ، یہ تو حرام ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ غیر مسلم پڑوسی ہے تو اس کے غم میں شریک ہونا، غیر مسلم پڑوسی ہے، اس کے گھر کھانا نہیں پک رہا تو ہمارے گھر سے کھانا جائے، غیر مسلم پڑوسی ہے، اگر بیمار ہو جائے، دواؤں کا محتاج ہو تو ہم دوائیں بھجوانے کی کوشش کرنا، عیادت کرنا، اور غم میں شریک ہونا، خوشی میں شریک ہونا، یہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ ہم آج عالم یہ ہے کہ اپنے بعض کاموں کی وجہ سے اتنا پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں کہ وہ پڑوسی یہ ذہن میں سوچ کر رہتا ہے کہ کبھی بلڈوزر چلے تو اس کا گھر تو ضرور گراؤں گا، بڑے کی اوجھڑی اس کے دروازے پہ ڈالیں گے، جانور گھر میں قربانی دی تو بس احسان پوری انسانیت پر خون پورا دھو کر اس کے دروازے کے سامنے بہا دیں گے۔ بھائی وہ کراہیت محسوس کرتا ہے، خیال کرو، خیال کرو۔ خبر ایک بڑے اچھا آفیسر ریٹائرڈ ہو کے وہ امریکہ چلے گئے، مسجد اقصیٰ کے مصلی، اور انہوں نے کہا جب میری بیٹی کی شادی کی نوبت آئی تو پڑوسی اپارٹمنٹ والا چابی لے کر آیا غیر مسلم، اور کہا کہ بھائی، جوہر ان کا نام ہے، جوہر بھائی یہ آپ چابی رکھیے، آپ کے پورے مہمانوں کو ٹھہرائیے، کیونکہ میں 15 سال سے ہوں، ان 15 سالوں میں کبھی آپ نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، یہ میرا فریضہ بنتا ہے، میری ڈیوٹی بنتی ہے کہ آج آپ کے گھر لڑکی کی شادی ہے، آپ اپنے مہمانوں کو رکھیے، میں کسی رشتہ دار کے پاس 10-15 دن رہ جاؤں گا۔ یہ ہمارے اخلاق، کردار کا اثر پڑتا ہے۔ ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا کردار یہ ہے کہ گھر بن رہا ہے تو مقابلہ ہو رہا ہے کہ تو 3 فٹ آگے بڑھا، میں 6 فٹ آگے بڑھوں گا، وہ 10 فٹ آگے بڑھوں گا، معلوم یہ ہوا پوری کی پوری روڈ گھیر لیتے ہیں، چلنا پھرنا دو بھر، لہذا ہم سے متنفر ہو گئے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 1 گز زمین ناجائز قبضہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس میں دھسا دے گا، ارشاد فرمایا 40 سال کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیا فائدہ نمازیں پڑھنے کا جب قبول ہی نہیں ہو رہی، اللہ نہ کرے۔ لیکن یہ جو ناجائز قبضے ہو رہے ہیں اور اس طرح سے جو ہم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تہیہ کر لیں کہ ہم پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور پھر ہم اس بات کا ارادہ کر لیں وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ،
کہ جو ہمارے پہلو میں بیٹھتا ہے آفس میں، تجارت میں، یہاں تک کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کی برادری سے کہوں گا جو اسکولس پہ پڑھتے ہیں، کالجز پہ پڑھتے ہیں، کہ آپ کا ساتھی جو آپ کے ساتھ بینچ پہ بیٹھتا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو. پتہ چلے کہ رحمت للعالمین کا یہ وہ امتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عکس کیا ہوا، اپنایا ہوا ہے. اس کے پاس نوٹس نہیں ہے، نوٹس دینے کی کوشش کرو. کسی دن بغیر ٹفن کے آ گیا تو ٹفن میں شیئر کرنے کی کوشش کرو. اگر کسی دن اس کے پاس پانی نہیں ہے تو اپنے پانی میں اس کو شیئر کرنے کی کوشش کرو. کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، صورت اتری ہوئی، رو رہا ہے، گھبرایا ہوا ہے، تو معلوم کرو گھر میں کیا مصیبت آئی ہے اور اس کے غم کو غلط کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو تمہارے پہلو میں بیٹھ جائے وہ بھی اس بات کا مستحق ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. ٹرین میں ہمارے پڑوس میں کوئی بیٹھا ہوا، بس میں ہمارے پڑوس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، یہ تھوڑی ہوگا کہ ٹرین میں ہمارے پڑوس میں ہے تو لازمی بات ہے اپنے گھر کا کچھ حصہ دے دیں گے. ہرگز نہیں. لازمی بات ہے کہ جو حسن سلوک اس سچویشن میں ہو سکتا ہے وہ حسن سلوک ہم کرنا، ہمدردی کرنا. ہمارا عالم یہ ہے کہ بس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں، اتنا پیر پھیلاتے ہیں دوسرا بیٹھ نہیں نہ پائے. اگر یہ کہیں کیا بھائی میں تمہارے لیے جگہ بناتا ہوں، تو یہ جگہ آپ نے سیٹ پر اس کے لیے نہیں بنائی، یہ جگہ آپ نے اس کے دل میں اپنے لیے بنا لی. آپ سمجھ لیجیے زندگی بھر کے لیے وہ کہے گا مسلمان ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سراسر رحمت ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. لازمی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمتوں والی تعلیمات کی جو نشر و اشاعت ہے وہ انشاءاللہ کتابی شکلوں میں بھی ہوگی، اس کا انکار نہیں، لیکن کردار کی شکل میں جس طرح ہم کر سکتے ہیں اور اس کی کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں. معاملات ہوتے ہیں خرید فروخت. کتنی بری بات ہے کہ لوگ کہنے لگے مسلمانوں سے معاملات مت کرو. ایگریمنٹ کر کے توڑ دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، ستاتا ہے. کیا اس طرح ہمارے بارے میں تبصرہ ہونا چاہیے تھا؟ اب وہیں آئیے یونیورسٹی میں آپ کو ملا دوں گا کہ ایک غیر مسلم کی دکان ہے، تو دکان چھوٹی ہی ہے لیکن وہ سارا مال رکھنے لگا ہے. ذرا ہمارے کومٹی بھائی اس میں ممتاز ہوتے ہی ہیں، سارا مال رکھتے ہیں. غیر مسلم وہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں کہ آپ کے یونیورسٹی کے جو یمنی اسٹوڈنٹ ہیں ان سے کاروبار کرنے میں مزہ آتا ہے، ان سے کاروبار کرنے میں مزہ آتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوا 7-8 سال کے بعد ہم کو 150-200 روپے وصول ہوئے اور اس یمنی نے ایک خط لکھا تھا کہ میں تم کو یہ 150 روپے دینا تھا لیکن میں بھول گیا تھا، اب مجھے یاد آیا میں بھیج رہا ہوں. تعریف کرتے ہیں یمنی پورے الحمدللہ ماشاءاللہ مسلمان ہوتے ہیں، ہم جانتے ہی ہیں، اور بہت دیانتدار ہوتے ہیں. لہذا یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے کہ میں مسلمان سے معاملہ کیا ہوں وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، میں نے مسلمان سے معاملہ کیا ہوں وہ ایگریمنٹ نہیں توڑے گا، میں نے مسلمان سے معاملہ کیا ہوں میرے اور اس کے خرید فروخت کی بات ہوئی وہ دھوکہ نہیں دے گا، وہ بے ایمانی نہیں کرے گا، وہ مجھے چونا نہیں لگائے گا، پریشان نہیں کرے گا، وہ میرے ساتھ صحیح معاملہ کرے گا، پرفیکٹ کرے گا. یہ تصور ہمارے اور آپ کے بارے میں اگر ہو جائے تو پھر آپ یاد رکھیے نہ ہماری تجارتوں کا بائک آؤٹ ہوگا اور نہ ہمارے گھروں کو بلڈوزر لگایا جائے گا. حالات بدل رہے ہیں اور ان بدلتے حالات میں نہ ہم کو چینل کی ضرورت ہے، ان بدلتے حالات میں نہ ہم کو میڈیا کی ضرورت ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ ہے وہ اپنا مسئلہ حل کریں گے، ہم کو ضرورت ہے کردار کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ رحم دلی کا، شفقت کا، کرم کا اور آپس میں محبتیں بانٹنے کا یہ معاملہ اگر ہمارے اور آپ کے اندر آ جائے تو لازمی بات ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اور امتوں میں آپ رحمت کا لقب پانے والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، اسوے پہ عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سینے سے لگا کر ہم زندگی بسر کریں تاکہ دنیا میں برکتیں اور آخرت کی سعادتیں اور کامیابیاں نصیب ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.